الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو تربیتی یہ وقت ہے، اس میں ہم مراقبات میں دوار ثلاثہ سے آگے کی بات یا اگلے سبق پر پہنچے ہیں۔ مقام اقربیت پر دوار ثلاثہ کا سبق کرایا جاتا ہے، جنہیں دائرہ محبت بھی کہتے ہیں، دوار ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اور جب یہ تیسرا دائرہ کر لیا جاتا ہے اور اس میں سالک کو تسبیح جو ہے وہ کرائی جاتی ہے کہ سالک زبانی بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے، روحانی طور پہ بھی پڑھتا ہے۔ اور ایک صورت میں نے عرض کی تھی پچھلے کسی تربیتی جو ہمارا یہ وقت ہے، اس میں کسی لطائف میں بات کرتے ہوئے یا مراقبات میں، بلکہ مراقبات میں بات کرتے ہوئے یہ بات عرض کی تھی کہ جب تسبیح سالک کرتا ہے تو اللہ جل شانہ قبول فرمائیں اور یہ کیفیت عطا فرمائیں کہ جہاں سالک وہ تسبیح بیٹھا کر رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گرد و پیش ہر شے اس تسبیح میں شامل ہونا شروع ہو جاتی۔ کتنی دیر بیٹھا، کہاں تک وہ وسعت اس میں پیدا ہوتی چلی گئی، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ مختلف حال ہیں، ہر ایک کا حال اپنا ہے، ہر ایک پر اللہ کی عطا اپنی ہے۔ اور عبادات جو اجتماعی ہیں، اجتماعی عبادات کے فوائد میں ایک یہ فائدہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اجتماعی طور پر ذکر کی محفل سجتی ہے تو اس میں ہر مزاج کا، ہر خلوص کے درجے کا، ہر طلب کا، ہر سالک کا جو اپنے اللہ سے تعلق ہے وہ ایک الگ الگ ہے، تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے۔ کس کا کتنا تعلق ہے یہ اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، بندہ جانتا ہے کہ کتنی طلب ہے اور کتنا صدق دل ہے اس کے اندر۔ تو وہ جو اللہ اور بندے کے مابین تعلق ہے اس پر اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو بے شک ہم کمزور، خطا کار، لیکن ایک محفل سجی ہے اور اس میں کسی کو شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہے، اور ظاہراً ہی صحیح اس کے ساتھ اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کی شان کریمی کہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک کو عطا فرما دے گا اور دوسرے کو نہیں فرمائے، تو اس کی شان کریمی ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح جب کیفیت پر بات آتی ہے تو یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بات اگر بیان کی گئی ہے تو اسے سالک کیوں محسوس نہیں کر رہا، اس کے ساتھ بے شمار اور پہلو شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نقطہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کیفیات کی بات ہوگی، پہراؤ وہی ہوگا، حدود و قیود وہی ہوں گی جو اس مراقبے کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں احادیت کا ہے تو وہاں اسے مراقبہ اقربیت کی کیفیات محسوس ہوں، ایسا نہیں، ہوں گی احادیت ہی کی، لیکن ان احادیت کی جو کیفیات ہیں ہر ایک کی اپنی ہیں۔ تو پہرا یا حدود وہی رہتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کیفیت کا بہر جو ہے وہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر ہمارے سامنے جو چیزیں موجود ہیں وہ مشائخ اعظام کی بیان کردہ موجود ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی کے تحت بات ہو، اس سے تجاوز نہ ہو۔ زندگی محنت فرمائی انہوں نے، اللہ کریم کے نیک لوگ، اللہ کریم کے ان کی جو امور ہیں وہ قبول فرمائے اور انہیں درجات عطا فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں یہ ادراک ہے
کہ کسی چیز کو ہم اپنی سمجھ کے تحت جانچنا چاہیں گے تو خطا کا زیادہ خدشہ ہے۔ تو جب بھی مشائخ کی بات آتی ہے تو وہ جس کیفیت کو جس پہلو پر انہوں نے بیان فرمایا اس کی حدودوں کو یوں تو اس کے تحت رہتی ہیں، بعین ہی وہ کیفیت ہم سمجھ پاتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسرار التنزیل تحریر فرمائی تھی پہلی تفسیر، تو کسی عالم نے انہیں خط لکھا تھا کہ حضرت آپ نے تحریر میں اسرار الہی بہت سارے بیان کر دیے ہیں، تو یہ عام آدمی کی سمجھ کی بات نہیں ہوتی، وہ دھوکہ کھاتا ہے، اور پھر ایک چیز جو اسرار ہے اسے آپ نے تحریر کر دیا، بیان کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا اسرار تو میاں رہا نہیں جب اللہ کریم نے مجھے بتا دیا، اسرار تو رہا نہیں کہ جی غیب کی بات ہے یا پوشیدہ بات ہے، تو پوشیدگی تو رہی نہیں بات کی، تو اللہ نے مجھے بتائی، ایک بات۔ پھر دوسرا، آپ کو کیا معلوم کہ جو کچھ مجھے نصیب ہوا وہ میں نے سارا بولا ہے یا اس میں سے کچھ بولا ہے؟ تو اسی طرح جب کیفیت کی بات آتی ہے تو بے شمار پہلو ایسے ہیں جو شاید نہیں بھی بولے جاتے۔ ابھی مراقبات کی بات ہو رہی ہے، تو جو مراقبات کرائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اور مراقبات بھی تھے جو وقت کے ساتھ ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ یہ سالک کو کرائے جائیں۔ انہی مراقبات ثلاثہ میں بھی باتیں ہیں، انہی دوائر ثلاثہ میں ہر دائرے کے اندر کی ایک کیفیت کا بیان تھا، لیکن چونکہ جو چیزیں ضروری اور جس کے ہم اہل تھے وہ چیزیں مشائخ نے اس کی تربیت دے رہے ہیں، اور جو ایسی تھیں جو جس کی ہم نہ بھی کریں تو خیر ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ راسخ کریں، تو اس لیے اسے وہ فرمائے گا۔ ورنہ تو سالک کو اس کیفیت سے بھی آشنا کرایا جاتا ہے جو جس پر بات آتی ہے سارے عمل کے آ کر جس پر آ کر نا نقطہ آتا ہے نا اختتام کا، موت کا، مراقبہ موتو کرایا جاتا ہے، رؤیت اشکال کرائی جاتی ہیں، مختلف مراقبات تھے جو شروع میں کرائے گئے، لیکن پھر بڑے حضرت نے ہی انہیں روک دیا تھا۔ پھر حضرت جی نے تو یہ جو مشاہدہ اور کشف کے پہلو ہیں ان کو اور سختی سے روک دیا، چونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اور دو پہلو سے امتحان ہوتا ہے۔ ایک پہلو تو بندے کو سمجھنے میں کہیں ٹھوکر لگ گئی تو وہ سمجھ بیٹھا وہ بات جو تجاوز ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے ہی چلا جائے۔ دوسرا، جب بندہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو اپنی انفرادیت محسوس کرنا شروع کرتا ہے۔ کبر اللہ کی صفت ہے، اور یہ ایسی غلطی اور ایسی خطا ہے کہ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بالکل جو اعمال ہیں انہیں اڑا کر رکھ دیتے، غضب الہی کو آواز دینے کی بات۔ تو یہاں ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ وہ مراقبہ اس میں ظاہر و باطن، دوائر ثلاثہ کے بعد یہ سبق آتا ہے، اور جب دوائر پر سالک تسبیح کرتا رہتا ہے اور اپنی توجہ رکھتا ہے اور اسے شیخ کی توجہ رہتی ہے، ایک تسلسل ہے یہ توجہ کا اسے نصیب رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ راسخ ہونا شروع ہو جائے۔ دوائر کے اسباق میں جو دوائر کے انوارات ہیں وہ نفس پر پڑ رہے ہوتے ہیں اور چھن چھن کر آ رہے ہوتے ہیں اور نفس میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ مراقبہ اس میں ظاہر و باطن میں جاتا ہے تو سر تا پا جو روح ہے اس کے سر تا پا وہ سارے انوارات اسے ایسے ڈھانپنا بھی شروع کر دیتے ہیں، اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اندر باہر آگے پیچھے وہ انوارات کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انوارات اور روح ایک طرح کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی عطا ہے جسے پیمانہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ انوارات کی کیفیت جو دوائر ثلاثہ سے منعکس ہو کر پورے روح کو منور کر رہی ہے، روشن کر رہی ہے، اتنی شدید ہوتی ہے کہ روح پر جب یہ وارد ہو رہی ہوتی ہے تو وجود کے اندر بھی احساس آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حدت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریشہ ریشہ جو ہے اس کے اندر ایک ایسی حرکت محسوس ہوتی ہے کہ احساس آ جاتا ہے کہ انوارات کی شدت پورے وجود پر پڑ رہی ہے، اور جب یہ شدت وجود پر پڑتی ہے تو اس سے
روح پہلے ہی ایسا حصہ ہے کہ وہ انتہائی مطلب غیر مرئی تو حصے ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے اندر لطافت ہے، لطیف ہے، اتنی لطیف ہے کہ اسے اس طرح ظاہری حصوں سے چھوا نہیں جا سکتا. تو وہ لطیف روح جو ہے وہ لطیف تر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس مراقبے میں، اور جتنی وہ لطیف تر ہونا شروع ہو جاتی ہے اتنا اسے قوت پرواز جو ہے اس کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ وہ سبق ہے جو بالا منازل تک جانے کے لیے جو استعداد ہے روح میں وہ یہاں سے پیدا ہو. تو جتنے انوارات دوائر کے روح جذب کرتی ہے اتنی لطافت بڑھتی ہے اور اتنی اس میں قوت پرواز بڑھتی ہے، اور جتنی یہ قوت پرواز بڑھتی ہے یہ ساری اسے مددگار ثابت ہوتی ہے بالا منازل تک. جہاں تک کوئی سبق جا رہا ہے جس کا، وہاں تک اس کے اندر جو قوت پرواز میں طاقت کا سبب ہے وہ یہاں سے ابتدا ہو. روح عرض کیا ویسے ہی لطیف، تو یہاں سے لطیف تر ہونا شروع ہو جاتی. اور جب یہ لطیف تر کی کیفیت میں آتی ہے تو اس میں مشائخ کے جو بیان ہیں یا جو تحریریں ہیں یا جو رہنمائیاں، ان میں ایسا بھی ہے کہ ایسا سمجھے جیسے روح کو پر نصیب ہو گئے ہوں کہ وہ آسانی سے قرب الہی کی طرف اڑ سکے. تو مراد یہ ہے کہ اتنی لطافت ہے کہ اسے پرواز میں پھر سہولت ملتی ہے، آسانی ملتی ہے. اب جب اس مراقبے سے یہ لطافت بڑھتی ہے اور آگے مراقبات نصیب ہوتے ہیں تو فنا فی الرسول کی کیفیت پر پھر اللہ کریم وہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر قرب الہی کی منازل جو ہیں اس میں مزید قوت نصیب ہوتی ہے. فنا فی الرسول کی کیفیت جو ہے وہ سبب بنتی ہے سالک کی روح کو بہت بڑی طاقت. اب عرشی منازل ہیں، عرشی منازل سے گزرا کوئی عالم امر میں پہنچا. بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی عالم امر کے اسباب کو پہنچا تو میاں ابھی تو گھر پہنچا ہے جہاں سے تیری روح آئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے اب کوشش کر تاکہ قرب نصیب ہو. یہاں سے تو آیا تھا، ابھی تو گھر اپنے پہنچا. تو یہ کہنے کی بات جو ہے یہ بڑا باریک ایک مقصد رکھتی ہے. اللہ کریم اس کی باریکی اور اس کی نزاکت کی جو سمجھ ہے وہ عطا فرمائے. پھر جب عالم امر کی دوائر سے روح گزرتی جاتی ہے تو ہر آنے والا جو سبق ہے وہ روح کو اور توانا کرتا ہے اور طاقت دیتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس عبادت کو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے اس کا آخرت میں انعام کیا ہوگا، ثواب کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ایک بات. لیکن دنیا میں جو اس کا موقع پر اجر نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مزید اتباع کی صورت نصیب ہوتی ہے، مزید دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی جو کیفیت ہے یا صورت ہے وہ انسان کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جب روح مراقبات میں سے گزرتی جاتی ہے تو اس کے اندر اور قوت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نیچے جتنی بنیادی حصے ہیں، لطائف ہیں، شروع کے مراقبات ہیں، یہ بنیادیں اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چونکہ بلند عمارت کے لیے مضبوط بنیاد ضروری ہے. تو لطائف تک واپس قلب تک جو ہے اس کا راسخ ہونا اور مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہاں سے ہے نا جی کہ بندہ بنیاد کو مضبوط لے کر اٹھا. پھر جب ان اسباق اور بالا منازل کی بات آتی ہے تو واپس ایک ایک حصے تک یہ تقویت کا سبب بنتے ہیں. لیکن شرط ہے کہ اپنے معمولات جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. یہ نہیں ہے کہ اجتماع ہے تو کسی کے سامنے روبرو بیٹھ گئے تو کرنا پڑ گیا، پھنس گئے تو کرنا پڑ نہیں. اپنے جو زندگی کے ذاتی معمولات ہیں، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، سونا ضروری ہے، اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے، گھر کو تحفظ دینا ضروری ہے. ان سب کو یہ ضروری سمجھا جاتا ہے. تو یہ عوارضات اس فانی جہان کے ہیں. جب یہ فانی جہان کی حیات ختم ہوگی تو یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. اسی میں اپنی پسند سے، اپنی چاہت سے جب ہم اللہ کے قرب کی جو محنت ہے اسے اس سے بھی ساتھ جوڑ لیں گے
تو اس کا جو جوڑ ہے یا جو اس کیفیت کا سنگ ہے، یہ فانی جہان کے ساتھ فانی حصوں میں نہیں چلا جائے گا، یہ لحد میں اتر جائے گا۔ روز محشر ساتھ ہو، پل صراط پر سے گزرتے ہوئے اس کی روشنی اور اس کے نور جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ وہ کیفیات ہیں جن کا تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ آتا ہے جس میں علماء ظواہر پر یہ بات ان کی طرف سے آ سکتی ہے، یا کسی کے اندر سوال اٹھ سکتا ہے کہ جی جو نماز روزہ کر رہا ہے اور فرائض ادا کر رہا ہے، معمولات کا خیال کر رہا ہے، تو کیا پھر وہ ذکر نہیں کر رہا تو بخشش نہیں؟ ایسی نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائیں، ایمان صالح ہو، معاملات صالح ہوں، عبادات سے معاملات تک ایک ایک پہلو کا خیال رکھا جائے، اللہ کریم انہیں شرف قبولیت عطا فرما دیں، اور دنیا سے بندہ گزرے اللہ کرم اور احسان فرما دیں کہ اسے بخش دیں۔ اس کی بخشش کا سبب ہے یہ فرائض کی ادائیگی، دین اسلام پر جو عمل پیرا۔ اب جب بات کیفیات کی آتی ہے تو کیفیات ایسا نہیں ہے کہ کیفیات قلبی جو عمل ظاہر ہے اس سے روکتی ہے، عمل ظاہر کے اختیار کرنے میں اور محبت اور شوق بھی دیتی ہے، اور اخلاص سے خلوص بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کیفیات کا تسلسل ہے یہ اللہ کریم قبول فرمائیں اور کرم اور احسان فرمائیں، چونکہ اس کے کرم اور احسان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اپنی عبادات سے بخشش لے لوں گا، ایسی نہیں بات۔ شکرانے سے کوئی نہیں نکل سکتا تو وہ یہ بات کہاں کرے کہ میں نے جو ہے اپنی نجات کا سبب کر لیا، پہلے تو شکرانہ پورا کر، تو شکرانہ بھی تا حیات پورا نہیں ہو سکتا۔ تو جب وہاں بات آتی ہے تو بخشش تو ہے، پھر اللہ کے مزید قرب کا سبب بنتا ہے، اور یہ بات اور یہ نازک پہلو سمجھ آ جائے کہ یہ امتحان گاہ ہے ہی یہ کہ یہیں سے اللہ کے قرب کے سبب ہونے ہیں، تو پھر کوئی پہلو ایسا جو اور اللہ کے قریب کرتا وہ اور جو وہ لگتا ہے کہ وہ ضروری اور اہم ہے۔ تو جب بات یہاں آتی ہے تو یہ کیفیات اگر برزخ میں بات قرب الہی کی منازل کی آخرت میں آئے گی تو اس کے لیے یہ کیفیات قلبی ضروری۔ اللہ کریں یہ نزاکتیں سمجھنے کی توفیق دے، چاہے جائے کہ ہم انہیں اختلافات پر لے لیں، کیونکہ یہ اختلافات کی بات نہیں، ایک ہی رستہ ہے جس کی رہنمائی فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کریم عبادت کے لائق ہیں اور اس نے ہمیں عبادت کو پیدا فرمایا۔ اس کے درمیان باتیں ہیں، اس کے درمیان انداز ہے، تربیت ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، سیکھنا سکھانا، یہ سارا اس ساری حد کے تحت آتا ہے، اس سے باہر نہیں۔ نقص بنتا ہے جب ہم اس شعبے سے نہیں ہوتے جس شعبے پر رائے دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر نقص آتا ہے۔ تو پھر جوں مراقبات بڑھتے ہیں، عالم امر کی بھی بڑھ جائیں تو اس سے آگے پھر دوائر جو آتے ہیں وہ الوہیت کے ہیں۔ الوہیت کے دوائر تک آپ جب جاتے ہیں تو ہر سبق کے ساتھ روح کے اندر اور قوت بڑھتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا لطیف ہے، لطیف تر ہو جاتی ہے۔ یہ تر کی کیفیت جب دوائر الوہیت سے اگلے سبق پر کوئی سالک پہنچے جو صدیوں میں کوئی شاید پہنچے، شمار یہ انگلیاں زیادہ ہیں میری ہاتھ کی، چونکہ کوئی بھی پیمانہ جو آئے گا وہ خیر القرون کے بعد آئے گا۔ خیر القرون کی جو ہستیاں ہیں وہ اس پیمانے پر نہیں آئے، چونکہ جو معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں ساری حیات لگا کر محنت کر کوئی سالک نہیں پہنچ سکتا، وہاں وہ ایک نظر جو ہے اس سے آگے اس درجے پر پہنچا دیتی ہے کہ سارے جہان کی عمریں لگا دو تو وہ مقامات جو ایمان کے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا کرم، خاص کرم اور احسان ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس طرح روبرو نصیب ہوئی، اس کا احسان، اللہ کریم کے مقرب بندے چنے ہوئی ہستی۔ تو جب ان دوائر الوہیت سے روح یا اسباق آگے گزرتے ہیں تو پھر ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ روح اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ لطیف ترین بھی کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا،
چونکہ پھر عمومی سالک کی جو روح ہے وہ اس روح کو بھی اسی طرح نہیں دیکھ سکتی جیسے ہم اس روح کو نہیں دیکھ پاتے ظاہری آنکھوں. تو پھر کتنی اس کے اندر قوت پرواز بڑھے گی. یہ پیمانہ نہیں ہے کہ کسی طرح یہ جانچا جا سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ کریم توفیق دے اور بندہ محنت کر کے ان چیزوں کو پائے اللہ کے احسان سے، اور اللہ کریم توفیق دے اس دار الابتلاء سے اس کے کرم اور اس کے احسان کے صدقے ان چیزوں کے ساتھ بندہ اللہ میں اتر جائے. ارشاد ہوا سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے. جو حصے عالم خلق سے باہر ہیں، عبادات الہی، نہ صرف ان کی ضرورت ہے، آپ سمجھ لیں کہ ان کی خوراک بھی یہی ہے اور ان کے احکام کی پابندی اور بقا کا جو ثبوت ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں محو. جب اس عالم خلق میں آتے ہیں تو اس عالم خلق میں جنوں انس دو قسم کی مخلوق ہے جو مکلف ہے، جنہیں اللہ کریم نے یہ چوائس دی ہے کہ وہ کس پہلو کو اختیار کرتے ہیں. اللہ کی پسند میں اپنی پسند کو ڈھالتے ہیں یا اپنی مرضی کو جو ہے وہ جوش دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ہر لمحے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. علماء تحریر فرماتے ہیں کہ کسی چرند پرند میں سے بھی، کسی درخت میں سے بھی کسی کو موت واقع ہوتی ہے تو اس کا پہلا سبب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تسبیح میں انقطاع آتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایک الگ بحث ہے کہ کس کو کتنی عمر اور کتنی استطاعت اور کتنا موقع اللہ نے دیا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب اس کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی پرندے کو ہی دیکھ لیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہو کر مر رہا ہے، تو جب اس کی سانس ٹوٹنے کی باری آتی ہے تو پہلے اللہ کا ذکر چھوٹتا ہے، تو پھر موت وارد ہے. بقا نہیں ہے اللہ کے ذکر کے بعد. یہ دو حصے ہیں مخلوق کے جن و انس کو جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ کیفیت یا یہ صورت دی ہے کہ تم جو چاہو گے اس رستے کو اختیار کرو. اور اس کیفیت کے لیے ہم دعائیں کراتے ہیں. آپ دعا کریں میں نماز پڑھ لوں، آپ دعا کریں میں روزہ رکھ لوں، آپ دعا کریں میں ذکر کر لوں. عزیز امتحان ہی تو یہی ہے. اب بات آپ کہو کہ امتحان از خود حل ہو جائے، میں امتحان گاہ میں ہوں اور جو میرا پرچہ ہے وہ از خود ہی حل ہو جائے، تو پھر اور امتحان کیا ہے؟ تو جب یہ حصہ آئے گا تو جو مخلوق، اب کتنی مخلوق ہے، کتنی قسم کی ہے، نہ ہم عدد پر بات کر سکتے ہیں نہ ہم اقسام پر بات کر سکتے ہیں. ہماری جو علم کی حد ہے اس سے باہر. اور جو مخلوق آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے جسے ہم دیکھ پا رہے ہیں یا جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے، کتنی مخلوق ہے جو پانیوں میں ہوگی، کتنی قسم کی مخلوق اسی زمین پر ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے اور ہمیں نہیں معلوم. جہان ہے، ہر مخلوق ایک اپنا جہان ہے. اب ایک مچھر کو دیکھ لیں، اس مچھر کی زندگی کو گھنٹوں میں ہے اس کی زندگی، لیکن ان گھنٹوں میں اس کی پیدائش بھی ہے، اس کی افزائش کے سارے حصے بھی ہیں، اس کی خوراک کا نظام بھی ہے، اس کا ایک جہان ہے جس میں اس نے اڑنا بھی ہے، بیٹھنا چلنا اڑنے کی قوتیں بھی پاتا ہے، آگے اپنی نسل کے تسلسل کا سبب بھی کرتا ہے اور فنا بھی ہو جاتا ہے. ایک مچھر کے جہان کو بھی دیکھیں تو ایک پورے نظام حیات ہے اس کے پاس. کتنی قسم کی مخلوق ہے اور کتنے نظام حیات ہیں. اللہ قادر ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری حساب سے باتیں باہر چلی جاتی ہیں، لیکن فرمایا جو کوئی ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ان کی حیات کا سبب جس طرح یہ سانس ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی تسبیح ضروری ہے. جہاں انقطاع آئے گا یہ ہوا، یہ آکسیجن انہیں سانس مہیا نہیں کرے گی، حیات کا انقطاع آ جائے گا، تسلسل ٹوٹ جائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب اور حکمت والے.
اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے جو غالب ایسی ہے کہ جو نہ خود مغلوب ہوتی ہے اور نہ اس کا غلبہ جو ہے وہ کسی بھی امر کے ساتھ منسلک ہے، کہ جیسے ہم کبھی غصے میں آ گئے تو ہم نے کوئی کام جو ہے وہ اور پہلو سے انجام دے دیا، اور محبت کے پہلو میں جذبات میں آ گئے تو اور پہلو سے دے دیا۔ اللہ کریم کسی بھی پہلو سے مغلوب ہونے کی صورت سے پاک ہے، اور غالب ایسے ہیں کہ ہر شے جسے ظاہراً ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل جیسے یہ کیمرہ ریکارڈنگ کا ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم اس کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ کیمرے کی جو صورت ہے یہ پلاسٹک ہے یا جو بھی آج کی ایجادات ہیں ان سے بنا ہے، پھر جس چیز پر کھڑا ہے اس کے انگلارم اور ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو ظاہراً ایک صورت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ان چیزوں کے اس مرکب سے پہلے بھی ان کی صورت تھی۔ شاید اگر پلاسٹک کی کوئی حصہ اس میں لگا ہے تو وہ اسی صورت میں نہیں تھا، اس کا اصل صورت کچھ اور ہوگی۔ کہیں سٹیل لگا ہے یا کہیں کوئی دھات اور استعمال ہوئی ہے تو اس کی صورت بھی یہ نہیں تھی کہ اس طرح یہ سٹک بنی ہوگی اور یہ اس کے کھڑا کرنے کا سبب ہو، اس کی بھی کوئی صورت ہو۔ تو کوئی پہلو ہو، ہر پہلو پر اللہ کریم قادر ہیں اور غالب ہیں، اور کوئی صورت بھی ہو، اصل غالب جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی۔ تو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ غالب اللہ کی ذات ہے تو پھر اس بات کو، ایمان کے اس حصے کو تقویت ملتی ہے کہ میں بندہ ہوں، میرے ذمہ بندگی ہے، میں اپنی حدود سے تجاوز نہ کروں۔ چونکہ تخیلاتی جو حیات ہے اس میں ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں، اور جو نظام ہے قدرت کا یہ اتنا مربوط اور اتنا مسلسل ہے کہ آپ غور کریں کہ کہیں ہوا چلی، اب جہاں سے ہوا چلی وہ جگہ خالی نہیں رہے گی، وہاں پیچھے سے کوئی ہوا کا جھونکا پہنچے گا، اور جہاں ہوا گئی اس سے جو مقصود تھا وہ بھی ہوگا، لیکن جہاں ہوا گئی وہاں کی ہوا آگے جائے گی تو اس کی جگہ بنے گی۔ ایک مسلسل اور مربوط نظام ہے، جانے کب سے اللہ رب العالمین نے نظام حیات کو قائم فرمایا ہے اور جانے کب تک اس کو فرصت دی ہے کہ یہ کب تک رہے۔ اس سارے نظام حیات جس کی صدیوں کا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری استطاعت سے ہی، ہماری دسترس سے ہی یہ پیمانہ بار ہے کہ ہم ماپ سکیں کہ اس عالم فانی جہاں میں اپنی خواہشات کو چاہتا ہوں کہ معاملات ایسے ہوں جیسے میں چاہتا ہوں، اس کی حیات کتنی ہے، تسلسل کتنا ہے، ہماری سمجھ سی بار ہے۔ اس میں جو 50-60 سال عمر لے کر آیا وہ کہتا ہے ایسا ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ نہ تیری سمجھ اتنی، نہ تیری استطاعت اتنی، نہ تو مالک، نہ تیرا چاہنا کہ جسے تو حتمی شکل دے دے۔ کتنے معاملات پیش آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اور جب ویسا اگر ہو بھی جائے تو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو میں نے نقصان کیا ہے اپنا، ایسا نہ کرتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، بعد میں جا کر اس کے لیے پہلے جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ کوئی امر جیسے میں چاہ رہا ہوں ایسے ہو تو مجھے فائدہ ہے۔ جب وہ امر ویسے ظہور ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا، اللہ مہربانی فرما دی، کوئی سبب بھی جس پہلو کو آپ لے لیں ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، اس سے باہر تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں کہ میں تو غلطی پر تھا، ایسے نہیں ویسے ہوتا۔ اور یہ جو کارگاہ حیات اور یہ اللہ کریم کا نظام ہے، اس میں ضرورت ہے کہ میں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ امر ایسے نہیں، ایسے ہو، وہاں بارش نہ ہو، یہاں بارش ہو، ایسی صحت نہ ہو، ویسی صحت ہو، یہ بیماری نہ ہو، وہ بیماری نہ ہو۔ ہم تو اپنی لاد میں اتر جائیں گے، اپنی ضروریات جو ہیں ان سے متعلق جو کچھ جاننا ہے وہ بھی پورا نہ جان پائیں تو ہم لاد میں اتر جائیں۔ تو جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے اسے بنایا ہے، جو قادر مطلق ہے، کوئی اس کے ساتھ آمیزش نہیں ہے، اس کی قدرت قادر مطلق، وہ خوب جانتا ہے، وہاں ہماری آراء کی ضرورت ہی نہیں۔ وہاں جب آراء دی جاتی ہیں
تو اس کا اثر ذات پر آتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو، اور ویسا جب نہیں ہوتا تو پھر دل ٹوٹتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان جو ہے یہ ڈپریشن کا مریض ہے. مسلمان تو ہے وہ جو من و ان مان لے اللہ کی بات. اور جب کہتے ہیں ڈپریس ہو گیا، کیوں ڈپریس ہو گیا؟ جی فلاں مسئلہ بنا تھا. تو اگر اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی تنگی اور تکلیف ہے تو اس سے آسانی طلب کی جائے، اس کے حضور عرض کیا جائے، دعا مانگی جائے، آسانی مانگی جائے. کامیابی ہے تو کامیابی پہ اس کا شکرانہ ادا کیا جائے. اب جب عملی طور پر بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو یہ صورت بدل جاتی ہے اور الٹ جاتی ہے. کوئی کامیابی ہو تو تدبیر، ناکامی ہو تو تقدیر. کامیابی تدبیر کہ میں نے بڑی تدبیر کی، بڑی عقل لڑائی، میں نے بڑی سمجھداری کی بات کی، یہ کامیابی کے پہلو میں سوچا جاتا ہے. اور عطا اللہ فرما رہا ہوتا ہے. جتنے اہل ہم ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کی اہلیت ہمارے اندر. اور نقصانات جو ہیں، جب ان نقصانات کی بات آتی ہے تو ان نقصانات میں کثیر تعداد میں سبب ہمارے اپنا عمل ہوتا ہے. اب کسی سے تلخ بات کریں تو آپ کے گلے نہیں پڑے گا، تو آپ کو کیا وہ محبتوں کے ہار گلے میں ڈالے گا؟ تو جو انداز کلام تھا جواب اسی طرح آیا. تو اسی طرح کوئی عمل کریں گے کمزور یا غلط کریں گے تو نتائج بھی تو اسی طرح کا آئیں گے. اور اللہ کریم کی ذات حکیم ہے، حکمت والے. ہمارے سامنے جو امور ہیں یہ ایک پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، اور قدرت کے امور جو ہیں یہ تکوینی ہوتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے بے شمار سوال کیے بیل کے حوالے سے، رنگ کیسا ہو، عمر کیسا ہو، اوصاف کیسے ہوں. بات تو اتنی ساری تھی نا کہ بیل کو ذبح کرو اور وہ گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگا، وہ اٹھ کر تمہیں حقائق بول دے گا کہ واقعہ کیا. بات تو اتنی ساری تھی. نہ کرنے کی وجہ سے، ہیلے بہانوں کی وجہ سے وہ سوالات کرتے گئے. اب جب بندہ ان کے سوالات کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ گمان آتا ہے کہ یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. اللہ کریم نے انہیں حکم فرمایا، اور انہی کا مسئلہ ہے، اسی کے حل کے لیے فرمایا، اور انہی کا سوال تھا کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا. تو یہ غلط کر رہے ہیں. اب انہوں نے جو کیا وہ ان کو ایک تنگ گلی میں لاتا گیا کہ آخر جس صفات کی بات وہ کر رہے تھے ان ساری صفات اور اس رنگ و عمر کا واحد ایک بیل بچا. پہلے کوئی بھی ذبح کر دیتے، چونکہ بات تو بیل کے ذبح کرنے کی تھی. تو سوالات کرتے گئے وہ بات تنگی پر آتی آخر ایک جانور پر آ کر ہوگی، اس جیسا پھر شرائط کا پورا اترنے والا اور جانور کوئی نہیں. اور جب اسے خریدنا پڑا تو پھر اسے اس طرح خریدنا پڑا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی پوری کھال میں جتنی دولت آتی ہے، اس کے اندر وہ جو بھی قیمت تھی اس وقت کی، اس کھال کے اس کے اندر جتنی آتی تھی اس پورے وزن میں اتنی ادا کرنی پڑی. تو پہلے تو کوئی عام جانور بھی پکڑ کر دیتے تو ہو جاتا. اب یہ تو وہ پہلو ہے کہ یہ دیکھو کتنی زیادتی کر رہے ہیں حکم ماننے میں. ایک بات ہے ہمارے سامنے جو بات. اب اسی پر جو علماء مزید تحقیق تحریر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بیل انہوں نے خریدا وہ جن کی ملکیت تھی وہ بچے تھے اور والد ان کے نیک تھے، اور جب وہ آخری وقت آیا تو ایک بچڑا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ بہر لا اسے میری اولاد کے رزق کا سبب بنانا، اور میرے پاس ایسا کوئی وراثت کا حصہ نہیں جو میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دوں. اب اس کی قیمت کئی گنا جانور اگر آپ تعداد میں شمار کریں تب بھی وہ زیادہ ہے جو اس موقع پر ملی. قدرت کے امور ہیں، تکوینی ہیں، انہوں نے اپنی نیت بڑھائی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے مجبور فرمایا، ان کی اپنی نیت. لیکن دوسری طرف اس بزرگ کی دعا کو شرف قبولیت نصیب ہو گئی کہ وہی ایک جانور ان کی جو اولاد ہے ان کے لیے رزق کی فراوانی کا سبب ہو گیا. تو جب بات حکمت کی آتی ہے تو بے شمار ایسے پہلو ہیں
جن کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور اللہ کریم نے ہمارے لیے کرم اور احسان فرما رکھے ہوتے. بس وسع کی ضرورت ہے، اعتبار کی ضرورت ہے، توکل علی اللہ کی جو ضرورت ہے یہ کہ اللہ کریم کی ذات پر توکل کی صورت یہ ہو کہ کیا حکم ہے اور کیا فرمایا گیا، اس سے نہ کوئی آگے مجھے غرض ہے نہ اس سے کوئی پیچھے غرض ہے. یہ دنیا کی زندگی بھی سہل ہو جاتی ہے. اور جب دنیا کی لالچ میں کلام ذاتی بھی تلاوت کیا جاتا ہے تو روز محشر قابل گرفت ہوگی بات. نوچ نوچ کر منہ کھانے والوں پر جب سوال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے جب یہ پوچھا کہ یہ نوچ نوچ کر منہ جو کھا رہے ہیں یہ کون ہے اور یہ کیا ہے، تو وہاں باتیں جو دین بیان دنیا کے لیے کر رہے ہوں گے شب معراج کے واقعات میں، کہ جو دین کی بیان ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر اسے دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے تو ایسے ہی جیسے اپنی زبان اپنا بیان اپنے چہرے نوچ نوچ کر کو کھا رہا ہو، پیٹ پال رہا ہو. یہ کیسی صورت ہو؟ بیان تو دین کر رہا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا، خانہ خدا میں بیٹھے، منبر رسول پر بیٹھے، لیکن اس سارے کا انحصار اس نیت پر ہوگا جس نیت پر یہ عمل کر رہا ہے. تو بے شمار ایسے پہلو ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ کریم سے سودے نہیں. عبادت جو ہے یہ سودے کا نام نہیں ہے، یہ بلا چون و چگو، کوئی شرط نہ ہو، کوئی بات ذات کی نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو یقین مانے یہ دنیا بھی سہل ہو جاتی ہے. مسلمان کی بیماری ڈپریشن نہیں ہے، یہ غیر مسلم کی باتیں ہیں. یہاں ایمان نہ ہو اس جگہ کی یہ سوالات ہیں کہ ڈپریشن ہے، کہ ایسا کیوں ہوگا اور ویسا کیوں ہوگا اور اس چیزوں سے. تو پھر اگر یہ محسوس ہو رہی ہے کمی بیشی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی جو عبادات ہیں انہیں مضبوط کروں، وہاں جو کمی بیشی ہے اسے دور کروں، عقائد سے لگے. اور ذکر ایسی کیفیت ہے آپ یقین مانیں یہ عقائد کو بھی مضبوطی دیتی ہے اور معاملات کی بھی تصحیح کرتی ہے. اور یہ تجربے میں آیا ہے. اب کسی کافر کو علاج کے لیے اللہ بتا دیے نا کہ علاج ہے تمہاری تکالیف جو ہیں، جو تمہیں ذہنی پریشانیاں، اس طرح کر کے اللہ کرو. اب دیکھو تسلسل جو دین کا ہے، سب سے پہلے عقائد آتے ہیں. عقائد راسخ اور مضبوط ہو اور ان کی مضبوطی عبادات پر آتی ہے، اس کا حصہ عبادات میں نصیب ہوتا ہے. اور عبادات خالص ہونے، شرف قبولیت نصیب ہو تو معاملات صالح ہوتے ہیں. معاملات میں پھر بندہ غلطی اور خطا نہیں کرتا. کہیں کمی بیشی ہو تو تڑپ اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، لیکن اس طرف نہیں جاتا. اللہ کریم کی یاد ایسا حصہ ہے کہ یہ واپس عقائد کے اندر بھی مضبوطی عطا فرماتا ہے اور عبادات اور معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ خالص نیت عطا ہونے کا سبب بنتا ہے. اس کو ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے، سنی سنائی باتیں نہیں کرنا. ایسا ہوا کہ کافر، مطلق کافر، اس نے تکلیف دنیا اور بیماری جو دنیا کے حالات کی ہے اس کو دوری کے لیے اللہ اختیار کیا. اللہ کا نام لیتا رہا، پکارتا رہا، آخر کلمہ پڑھ گیا. چونکہ نام اللہ کریم کا ذاتی ہے، جب اللہ کریم کی ذاتی نام کی پکار ہوتی ہے تو اثر کرنا شروع ہو جائے. تو ہمیں تو اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں تو اللہ جل شانہ نے کلام ذاتی اور کیفیات قلبی کی یہ شناسائی دی کہ ہم تو باتیں قرب الہی کے منازل کی کر رہے ہیں. تو جب یہ حصے مضبوط ہوتے ہیں تو دنیا جو ہے دل کی ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کا موسم اور ہو جاتا ہے. اس کا موسم دنیا مقصود نہیں کرتا. وہ دیکھ تو یہاں رہا ہے، جیسے میں اور آپ، ہماری آنکھیں چار ہیں،
لیکن سامنے روز معاشر اور اخروی حیات ہوتی ہے. کلام آپ سے، سماعت آپ کی، محفل جہان فانی کی، لیکن نظر آخرت پر، روبرو آخرت، روز محشر، ابدی حیات کے حصے. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ نصیب ہو تو بہت بڑا اس کا احسان ہے. اللہ کریم توفیق بخشے، ہم کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائی رکھے. تو ایسے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو وقتی طور پر کوئی حصہ دیا جائے یا ذمہ داری دی جائے، کیونکہ جو کچھ یہاں ہے یہ فانی جہان ہے. جب یہ جہان ہی فانی ہے تو اس جہان فانی میں کوئی ایک صورت دوام کی کیسے ہو سکتی ہے؟ عقلی طور پر بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک برف ہے، اس کی کوئی صورت بنا کر آپ ہاتھ میں پکڑ لیں، چاہے کتاب بنا کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور دھوپ پر کھڑے ہو جائیں تو کہیں جی برف تو پگھلتی ہے، جو صورت میں نے بنائی ہے یہ صورت نہیں پگھلے گی. میاں جب برف ہی نہیں رہے گی تیری بنائی ہوئی صورت کہاں رہے گی؟ تو یہ جہان ہے ہی فانی. تو اس میں خواہشات میں کسی چیز یا کسی حصے کی کوئی صورت بنائیں گے تو وہ کیسے رہے گی جب اصل نہیں رہے گی؟ تو جو اصل نہیں ہے تو اس سے مزید آگے جو نقل ہے وہ کہاں رہے گی؟ جب یہ جہان ہی فانی ہے تو جو کچھ اس کے تحت خود بندہ تصوراتی جہان بنائے گا وہ تو پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا تو پھر وجود ہے. بے شک وقت مقررہ کے لیے ہے لیکن ایک وجود تو ہے. تو جو کچھ تخیلاتی دنیا میں ہم بنا رہے ہیں وہ تو اس کی تو صورت بھی کوئی نہیں. تو جب یہ مان لیا جائے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے تو پھر ساتھ لا محالہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. اور یہ جو لفظ میں ہے یہ اتنا شدید ہے، اتنی بری بیماری ہے اور اتنی بڑا کینسر ہے یہ مزاج کا کہ سارے حصے جب صوفی پر بحث فرماتے ہیں نا، مشائخ بحث فرماتے ہیں، جو تحقیق تحریر کی گئی ہے، جو اعمال پر بات کی ہے، اب جو بندہ ذکر شروع کر دے یہ بات بحث میں نہیں آتی کہ وہ جی نماز نہیں پڑھتا ہو. ذاکر ہی تب ہے کہ اس کی نمازیں بھی پوری ہوگی. دین کے اصول و ضوابط عالم نہیں ہے لیکن ضروریات زندگی سے متعلق احکامات الہی وہ جانتا ہوگا. اس لیے جانتا ہوگا کہ اسے معلوم ہے. دنیا کے کسی ملک میں جائیں، مجھے سفر کا موقع ملتا ہے، بے شمار ممالک میں جاتا ہوں، تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی میں یہ چھوٹ دے دیں کہ جی آپ چونکہ یہاں مسافر آئے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے چھوٹ ہے. جو وہاں جاتا ہے وہ اپنے ذمے لے کر ایک ایک چیز پوچھتا ہے کہ اگر میں نے گاڑی چلانی ہے تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور اگر کہیں میں نے جاب یا کاروبار کرنا ہے اس کی صورت کیا ہے، اور ان ایک ایک حصوں کو خود جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جاننے کے بعد پھر ایک ایک کاغذ اور فائل کی تکمیل کے بعد اس امر کے لیے جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ تم آگے ہو تو تم ہو. تو جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میری کوئی بات ایسی نہ ہو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، میں کوئی ایسا عمل نہ اختیار کروں. تو جب وہ اس ڈھونڈ میں نکلتا ہے تو پھر اس کا جواب قرآن و سنت ہے. تو وہ اپنی ضروریات زندگی میں کوئی پہلو پھر تشنا نہیں چھوڑتا، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، اپنی کمی بیشی کو جانچتا رہتا ہے. یہ تڑپ اس کو اس ترازو کو لگائے رکھتی ہے، تو دین کو جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہیں کمی بیشی نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن جو بات یہ کر رہا ہوں نا کہ کمزوریاں اور فساد کی ہیں، اس میں لفظ میں اتنی بڑی خرابی ہے کہ وہ صوفیاء لکھتے ہیں اور مشائخ بیان کرتے ہیں کہ جب سالک جو ذکر میں مشغول ہے، جسے ذکر کرنا نصیب ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ فوش کلام کر رہا ہوگا، یہ نہیں ملے گا
کہ بندہ کہے کہ جی وہ کسی کا رزق کھا کر آرام کھا رہا ہے. آہستہ آہستہ کمی بیشی وہ چھوڑتا جائے گا ہر پہلو کو وہ جانچتا رہے گا کمی. فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں جا کر صوفی سے کمزوری نکلے گی وہ یہ انا ہوتی. اتنی بری یہ ہے کہ بندے کے اندر ایسی انا اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں بھی وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جیسے میں عبادت کر رہا ہوں ایسا اور کوئی نہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اپنے شیخ کے روبرو بھی یہاں بیٹھا، وہاں بھی جو صورت میرے اندر تھی اور جہاں بھی آ کر جو واپس میں سب کو دیکھ رہا ہوں، میں آخرت کو جب بھی دیکھتا ہوں تو سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ واحد سبب ہے کہ بخشش ہو سکتی ہے اور کوئی صورت نہیں. تو وہاں بیٹھ کر بھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا. اگر میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں کہ اتنی مخلوق خدا اور دنیا میں گلوبلی ہے، اور الحمدللہ یہاں پر جب اللہ کا ورد ہوتا ہے تو اس کی صورت گلوبلی ہو جاتی ہے، پوری دنیا میں ساتھی منسلک ہوتے ہیں. شام کا جو ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس میں دنیا میں اور بے شمار انداز جو آج کی ایجادات ہیں ان کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو پال ٹاک پر ذکر ہو رہا ہے نا جی، اس کے ساتھ اپنا جو ویب سائٹ کا میسنجر ہے اس پر ہو رہا ہے، اور جو فیس بک کے ہیں ان پر ہو رہا ہے، جو واٹس ایپ کے ہیں ان پر ہو رہا ہے، ساتھ میسیجز جو ذاتی طور پر چل رہے ہیں ان پر ہو رہا ہے. تو وہ شمار نہیں ہوتا کہ کتنی مخلوق ہے اور کس خطے اور کس حصے میں بیٹھی وہ اللہ اللہ کر رہی. تو یہاں اس صورت میں آ کر بھی اگر بندے کو یہ گمان ہونا شروع، اتنی مخلوق کو تو میں ذکر کرا رہا ہوں، ان کے تو اسباق روحانی طور پر چلا رہا ہوں. اب جب بالا منازل کی بات آتی ہے تو بالا لفظ تو شاید یہ 3 حرف میں ہو، اس کی وسعت کی سمجھ نہیں آتی، پیمانہ نہیں ہے کہ جو اس کو ماپ سکے. تو جی وہاں ان کو توجہ دے کر ذکر کرا رہا ہوں. تو میرا تو کیا جی، میں تو بخشایا. بڑی سادہ سی بات، ہم کمزور ہیں، سوائے اللہ کے کرم اور اس کے احسان کے کوئی چارہ نہیں. اور جب ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے تو سوچ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو جی یا ساتھیوں کو ذکر کرا کر لے جا رہا ہوں، ہمیشہ یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ اس سالار اللہ کا شکر ہے میرا ذکر بھی ہو رہا ہے. اب یہ بڑے نازک سے معاملے ہیں. اب یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے میری ذاتی دل نہیں تھا کہ کروں کی بات سمجھانے کو ہے کہ یہ بڑے نازک پہلو ہیں. اگر جو کچھ میں بولا ہوں یہ میں نہ بولوں تو آپ جانتے تھے کہ میں کیا سوچ کر ذکر کرا رہا ہوتا ہوں، یا میں کیا سوچتا ہوں. وہاں جب بیٹھا تھا ایک ساتھی کی حیثیت سے، چونکہ میں نے ایک ورکر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے اور بیٹے اور رشتے کی تو بات ہے، ایسا میری زندگی میں موقع آیا ہے کہ ذمہ دار جو پروگرام کر رہے تھے ان کے کہنے پر آگے عمل کیا، اور یہ جرت نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہاں جو حکم ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، اس لیے کہ وہ شیخ کا حکم تھا وہ مقرر. ذمہ داران کے درمیان بھی رہ کر کام کیا، پھر ذمہ داران کے اوپر ذمہ داری کی حیثیت پر رہ کر بھی کام کیا، اور آج ایک شیخ کی حیثیت سے واپس جو ہے ذمہ داریاں نبھانے کی بھی صورت سامنے. ان ساری صورتوں میں، ان سارے پہلوؤں میں کہیں بھی وہاں سے لے کر یہاں تک یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ بندہ کہ نہیں جی نہیں میں تو بخشایا نہیں، سوائے اللہ کی رحمت کے اور کوئی چارہ کار نہیں. ہر ایک کا نصیبہ ہے، اللہ نے عطا فرمانا ہے اس کی مخلوق. تو مخلوق اور خالق کے بین آ جائیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی شان ہے. اتنوں کو عطا فرمائے گا، اس صدقے بخشش کا سبب ہو جائے. تو یہ وہ صورتیں ہیں جن حقائق کو جاننا ضروری ہے، چونکہ نہیں سمجھ آتی. بندہ اپنی منازل کی جو بات ہے اس میں اس طرف جتنی میری منازل ہے اتنی کسی کی بھی نہیں. ہماری منازل کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے واقعات میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان واقعات کو جب بیان کیا جائے تو ان کے حال دل سے واقفیت اور وہ کیسے دنیا کو دیکھتے. اسی طرح ایک بزرگ کے واقعات حضرت بیان فرما رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ کریم سے دعا کروں گا کہ مجھے ایک دفعہ دوزخ میں بھیج دے. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ سادگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے.
یعنی لوگ بڑے جلیں گے، ایک دفعہ وہاں پہنچ گیا نا، صرف ایک دفعہ کہوں گا اللہ، تو دوزخ کی بھی پرخچے اڑ جائیں گے، مخلوق بچ جائے گی۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کی کیا بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جو ہے اس میں کتنی مضبوطی اور راسخ ہونے کو انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز کی خوفناکی بھی بیان کی جا رہی ہے، اللہ کا تعلق اور اس کا نام اتنا مضبوط ہے، اس کی پرخچے اڑا دے۔ تو جب اپنی طرف ہم دیکھتے ہیں نا تو اپنے ورع تقوی میں، اپنی بزرگی میں، بزرگی جھاڑنے میں لگ جاتے ہیں کہ میں جی دیکھیں ایسا نہ کریں ویسا کریں، دل اس وقت دستک دے رہا ہوتا ہے، میاں تجاوز کر رہے ہو، میں اپنی انا بیان کر رہا ہوں، اور جتنی انا بیان کی جائے یہ ایسا موذی پودا ہے، یہ ایسا موذی بیج ہے کہ اسے جتنا بیان کیا جائے جہاں یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی، یہ اور بڑھتا ہے اور توانا ہوتا ہے۔ جب فقط بات یہ ہو کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے تو پھر جو کچھ ہے وہ بھی تو اسی کا ہے، تو پھر میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہی ہے۔ اور بندہ اپنی طرف جب دیکھے تو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ تو آج کا جو پیریڈ ہے انشاءاللہ آدھا پھر کل بات کریں گے، چونکہ آدھا حصہ رہ گیا ہے، تو اللہ کریم کو منظور ہوا زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا حصہ کل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔